حي على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 رمضان المبارک ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کروڑہا شکر اس ذات باری تعالیٰ کا جو خالق کائنات ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ مل کر پہلے عشرے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عمران قادری صاحب۔ میں ان کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كأنهن الياقوت والمرجان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبحان اللہ۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبحان اللہ۔ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں محمد عاطف رضا قادری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، بڑے بڑے چینلز پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ چکے ہیں۔ یہ آواز چونڈا سے نکلتی ہے اور پھر پورے پاکستان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ ابھی آج کل حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ایک نعت اکیڈمی کا بھی انہوں نے انعقاد کیا، وہاں پر یہ بچوں کو نعت بھی سکھاتے ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے
حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اور میرے ہر عیب کی کہتے ہیں وہ پردہ پوشی، کیا مصرع ہے میرے پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا ہوں، اور آپ کی نعت سے جو بن ہے جسم پر میرے، یا بدن پر میرے ذکر تیرے، ذکر تیرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، ذکر تیرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ بہت خوبصورت کلام سن رہے تھے، عاطف بھائی اپنے مخصوص انداز میں یہ کلام پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، علامہ صاحب سے آج کے موضوع پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ،
फैमिलीज के लिए अलहदा हॉल, ईद और मेयारी कैटरिंग के साथ पार्टी, सेमिनार, मंगनी, निकाह, बर्थडे और दीगर फंक्शंस के लिए बुकिंग जारी है। स्पाइसी मजेदार बारबेक्यू, पाकिस्तानी चाइनीज खाने, फ्राई फिश, ग्रिल फिश की फ्रेश मजेदार वैरायटी के साथ जो पहले वजीराबाद में और कहीं नहीं। आपके सामने लाइव किचन के साथ फ्री होम डिलीवरी 030089299696। बच्चों के खेलने के लिए खूबसूरत प्लेलैंड, अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट, सेठ अल्ताफ एंड शहजाद सन्स, जीटी रोड, नज़, न्यू कचहरी, बिलमुकाबिल, कार्डियोलॉजी, वजीराबाद 031374299797। जी नाजरीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा हज़रत मोहम्मद अदनान अतारी कादरी साहब। मैं उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा मौजू बड़ा ही खूबसूरत मौजू है। आज हमारा मौजू इंतहाई अहम है कि जवानी में तौबा की, इबादत की क्या फ़जीलत है, जवानी हमें कैसी गुजारनी चाहिए। आम तौर पर हम ये समझते हैं कि शायद इंसान बूढ़ा होकर ही मरता है, अगरचे यहाँ हर उम्र के लोगों के जनाजे देखे जाते हैं, लेकिन इबरत नहीं पकड़ी जाती। ये तासुर है, आम तासुर है कि शायद बूढ़े होकर तो है फिर इस दुनिया से जाएंगे, तो जवानी जो है ना वो ज़ाया कर दी जाती है। तो मैं चाहूँगा आज हम ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए ये प्रोग्राम जो हम लेकर आए हैं तो उनकी ख़ास तरबियत हो जाए। तो आप इस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस मुबारका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन कोई भी बंदा उस वक़्त तक कदम नहीं उठा सकेगा जब तक 5 चीज़ों का जवाब ना दे दे। चूँकि हमारा जो मौजू है आज का वो जवानी के एतबार से, उन 5 चीज़ों में से नबी अलैहिस्सलाम ने एक चीज़ ये इरशाद फरमाई कि बंदे से ये सवाल किया जाएगा, बता जवानी किन कामों में गुजारी। अल्लाह अकबर। यानी एक तो ये कि जिनकी जवानियाँ चली गई, एक वो कि जिनको अल्लाह ताला ने जवानी अता फरमाई, या वो जो अभी जवानी के बिल्कुल नए नए अरूज के अंदर है। वो कोशिश फरमाए आज के इस मौजू से एक कुछ ना कुछ सबक ज़रूर हासिल करें कि हमने अपनी जवानी को कैसे गुजारा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक जब मैंने पढ़ी तो मेरे एक दिल में ख्याल आया, देखिए हर बंदा कहता है मैंने मदीने जाना, यानी मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, मुझे तौफीक दे, अल्लाह आपको तौफीक दे कि उवैस भाई मदीने जा, इंशाल्लाह उवैस भाई मदीने जा रहे। तो देखिए एक जुमला है उवैस भाई मदीने जा रहे और एक जुमला है हुजूर ने इनको बुलाया। सुभान अल्लाह। देखिए जुमले दोनों मफहूम एक ही है, लेकिन आला किस्म का जुमला वो है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुलाया। देखिए सारे कहते हैं, सारे मुसलमान कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह फरमाए ये मेरा बंदा। मज़ा तो फिर मज़ा फिर क्या बात है, वाह। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कोई भी ऐसा नौजवान जिसने अपने हुस्न जमाल की परवाह किए बगैर अल्लाह की इबादत की, उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की राह में गुजारा, वक्फ कर दिया। यानी वो नौजवान जिसने ये नहीं देखा कि अल्लाह ने मुझे हुस्न जमाल दिया तो मैं ना महरम औरतों के करीब जाऊं, उनसे बातें करूं, ये नहीं उसने देखा कि मैं बेहयाई को आम करता रहूं, नहीं, बल्कि उसने क्या किया, उसने ये किया कि अल्लाह ने अगर मुझे ये हुस्न जमाल दिया मैं अल्लाह की इबादत करूं, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करूं, मैं बुराइयों से बचता रहूं, मैं अपने आप की हिफाजत करूं, अपनी जवानी की हिफाजत करूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जिस नौजवान अपने हुस्न जमाल को संभाल के रखा, जिस नौजवान ने अपनी जवानी को संभाल के रखा, रब की इबादत करता रहा, उसने अपनी पूरी जवानी रब की इबादत में गुजारी। फरमाया अल्लाह उस बंदे को देख के फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों ये मेरा बंदा। सुभान अल्लाह। ये गौर करें, अल्लाह ताला उस नौजवान को इतनी शान अता फरमा रहा। और मैंने तो एक नौजवान अर्रौजुल फाइक की किताब अरबी की, उस किताब के अंदर मैंने एक वाक़या बड़ा तवील था, लेकिन मैं बिल्कुल मुख्तसर बयान करता हूँ। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने एक नौजवान को देखा जंगल में इबादत कर रहा है, ज़ाहिर बात ना कोई इसबाब पास है ना कोई रिज्क पास है, लेकिन यकीन कैसे अल्लाह देगा, असबाब अल्लाह पैदा फरमाए। यकीन उनका असबाब पे नहीं था बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पे था। फिर हुआ क्या, कहते हैं मैं करीब गया, जाके कुछ सवालात किए, वो बुजुर्ग फरमाते हैं उस नौजवान की तरफ मेरा दिल मायल हुआ, यार ऐसा अल्लाह का वली, इतना अल्लाह पे यकीन, इतना अल्लाह पे भरोसा। आज तो एक वक्त की रोटी ना मिले या थोड़ा सा कम मिल जाए तो हम लोग नाशुक्री करते हैं। कहते हैं दिल में ख्याल आया ऐसी अल्लाह के वली,
کہا میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے دوبارہ کبھی ملاقات کروں تو کہاں کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اب دنیا میں تیری میری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اللہ، آپ نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، میرا دل چاہتا ہے ملاقات کروں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اب تیری میری ملاقات دنیا میں نہیں ہوگی۔ کہا ملاقات کرنا چاہو تو کیا کروں؟ کہا اس طرح کرنا، قیامت والے دن جو لوگ رب کا دیدار کر رہے ہوں گے ان لوگوں میں مجھے آ کے دیکھ لینا۔ سبحان اللہ۔ کہا آپ دنیا میں ہیں، رب کی عبادت کر رہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ قیامت والے دن ان لوگوں میں ہوں گے کہ جن کو اللہ دیدار عطا فرمائے گا۔ کہا یہ مجھے نہیں پتا، دیدار کروانے والے نے مجھے بتایا، سبحان اللہ۔ مجھے میرے اللہ نے بتایا، مجھے میرے رب کی طرف سے یہ پتا چلا کہ مجھے قیامت والے دن رب کا دیدار ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ تمہیں رب کا دیدار ملے گا نوجوان، تو کس وجہ سے ملا؟ کہا اس وجہ سے کہ میں نے اپنی جوانی کی پرواہ نہیں کی، میں نے اپنی جوانی کو فضول کاموں میں نہیں گزارا، بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اللہ نے آج مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ ہمیں دوسروں تک، نوجوانوں تک، آپ بھی ظاہری بات کالج میں پڑھاتے ہیں اور بھی جو سننے والے ہیں، جہاں چاہ اگر کوئی پڑھاتا ہے، کسی کے گھر میں جو نوجوان ہیں ان کو تبلیغ کریں کہ اپنی جو زندگی ہے، اپنی جوانی ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزاریں۔ یقین کریں یہاں تک حدیث میں آیا اللہ جوانی میں نیک بننے والے، عبادت کرنے والے بندے کو جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اللہ 72 صدیقین جیسا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جوانیوں کو سلامت رکھے اور اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق۔ آمین۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے نا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ جی بالکل، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اچھا علامہ صاحب بات یہ ہے کہ ہم عبادت تو جب کرتے ہیں نا تو بڑی جلدی تھک جاتے ہیں۔ کبھی ہم غور کر کے دیکھیں کہ ہم دنیا کے کاموں میں کتنا تھکتے ہیں لیکن ملال تک نہیں آتا۔ دولت کمانے میں انسان کتنا جو ہے وہ غرق ہو چکا ہے، ہم اپنے کام کاج میں، تجارت میں، نوکریوں میں، تو یہ سارا کچھ۔ تو کبھی اللہ کی راہ میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تھک کے بھی دیکھیں اس میں کتنا لطف آتا ہے، کتنا سرور آتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت جو تھی وہ کیسی تھی؟ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے تھے؟ ہمارا جو آج کا ایک موضوع ہے وہ جوانی کے اعتبار سے، تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ مسجدوں میں آپ دیکھ لیں تراویح ہوتی ہے نا، یقین کریں ہم دیکھتے ہیں تراویح میں جو بزرگ ہیں نا وہ پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، نوجوان بھی ماشاءاللہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بزرگوں کا جذبہ بھی ایک دیکھنے والا قابل دید ہوتا ہے۔ تو مجھے عبادت کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، درۃ الناصحین کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور چند صحابہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ ام المومنین ہمیں بتائیے کوئی نبی علیہ السلام کا ایسا عمل جو ہمیں حیران کر دے۔ کہتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ کہا مجھے حضور علیہ السلام کا ایک عمل ایسا یاد ہے کہ ایک رات حضور علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام ابھی بیٹھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ آج میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کی عبادت کروں، اگر مجھے اجازت دے دو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو اجازت ہے، آپ اللہ کی عبادت کریں، اب اپنے رب سے ملاقات کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے وضو کیا، نماز پڑھی، فرمایا اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ جب سحری میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے اللہ نے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کیا۔ آقا آپ اتنی عبادت کر رہے، روایتوں میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، یعنی سوج جایا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک۔ یعنی کبھی ہم غور کر کے دیکھیں وہ نبی علیہ السلام جو طائف کی وادیوں میں حضور علیہ السلام کو اتنے پتھر معاذ اللہ لگے کہ حضور علیہ السلام کا لہو مبارک سر سے لے کے پاؤں تک تشریف لے کے آتا، اور یقین کرے دین کی ایسی تبلیغ کہ جب پھر کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں ہم پہاڑ گرا دیں گے، فرشتوں نے کہا، فرمایا نہیں یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایسی آئیں گی جو مجھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ضرور ہوگی۔ وہ نبی علیہ السلام اتنی عبادت کرے، سیدنا بلال حبشی حیران رہ گئے، اس کی یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے اللہ نے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کیا اور آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ تو امت کے شفیع ہیں۔ بالکل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جملہ سننے والا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بلال میرا دل بھی چاہتا ہے میں رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ بے شک۔ یعنی حضور علیہ السلام سے زیادہ شکر گزار کون ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ جو نبی علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام اتنی عبادت کریں تو اس امت کے نوجوان کو چاہیے ہم بھی اپنے محبوب کی سنت پہ عمل کریں، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ بہت خوب۔ ویسے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ مزمل میں ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، تو یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کہنا پڑ گیا کہ محبوب رات کو کچھ دیر سو جایا کریں۔
تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ عالم ہے تو پھر ہم گناہ گاروں کو تو پھر بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے. بہت خوب علامہ صاحب. اچھا علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم ساری اپنی اس گفتگو کو آہستہ آہستہ سمیٹتے بھی جائیں، اور میں چاہوں گا کہ ترغیب کی خاطر، شوق پیدا کرنے کی خاطر میں چاہوں گا کچھ ایسا کوئی واقعہ آپ سنائیں کہ جس سے عبادت کا اور ذوق اور شوق پیدا. ویسے بھی ماہ رمضان المبارک ہے اور اس میں شیطان تو بالکل قید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. عبادت کرنے کو دل بھی بڑا کرتا ہے، اور وہ جو تمام چیزیں جو غیر رمضان میں جو ہے مختلف قسم کی ہم علت میں یا مصروفیات میں پڑے رہتے ہیں تو وہ کافی حد تک اس میں چھٹکارا رہتا ہے. تو میں چاہوں گا ذرا عبادت کی طرف ہم کس طرح سے مزید مائل ہو سکتے ہیں. جی بالکل. ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ عبد الرحمن ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان بزرگوں نے بڑی ایک پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا اے نوجوان، تو اپنی جوانی کو اگر اللہ کی یاد میں گزارے، یعنی اگر تو اپنی جوانی میں اللہ کو یاد رکھے گا نا تو بڑھاپے میں اللہ تیرا خیال رکھے گا. اللہ اکبر. واہ. یعنی آپ نے بڑا پیارا. اور فرمایا اگر تو جوانی میں رب کو یاد نہیں نہ کرے گا تیرا بڑھاپا ضائع ہو جائے. اور اس کی دو مثالیں جو میں نے پڑھی، ایک بزرگ گزرے ہیں ابو طیب تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے. آپ کی عمر ہوئی 100 سال سے زیادہ. اچھا. تو آپ کی قوت سماعت، قوت بصارت، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی قوت، ہاتھ پاؤں بڑے تندرست ہیں ماشاءاللہ. لوگ آپ سے پوچھتے یا سیدی 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، ابھی بھی صحیح دیکھتے ہیں، صحیح سنتے ہیں، ابھی بھی صحیح بولتے ہیں اور سمجھتے بھی بالکل صحیح ہیں، چلتے بھی صحیح ہیں، اس طرح لگتا ہے ابھی جوان. تو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے میں نے جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا، اللہ نے بڑھاپے میری قوت کو ضائع نہیں اللہ نے کیا، اللہ نے سلامت رکھا. اور دوسری طرف دیکھا جائے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بوڑھے شخص کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، بھیک مانگتے دیکھا. آپ نے لوگوں سے فرمایا لوگوں عبرت حاصل کرو. اس بوڑھے شخص نے اپنی جوانی میں اللہ کے حقوق کو ضائع کیا، اللہ نے بڑھاپے میں اس کی قوت کو ضائع فرما دی. یعنی یہ نہ ہم سوچیں کہ اگر ہم جوانی میں، آج یہ دیکھ لیں نا، آج دور بھی حضور ایسا ہے. اگر آپ دیکھیں نا پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے تو آج اگر وہ بزرگ ہیں نا ابھی بھی کچھ ہیں، اب تو جس طرح کی خوراکیں ہیں، اب تو اس طرح کے معاملات ہیں، پتہ نہیں بڑھاپوں میں اب کیا حال ہونا ہے. تو اس لیے اگر ہم اللہ کی عبادت کی طرف آئیں تو اللہ مسبب الاسباب ہے. اگر ہم جوانی رب کی بارگاہ میں گزاریں گے نا اللہ ہمارے بڑھاپے کو بھی سلامت رکھے. بڑھاپے میں ہم کسی کے محتاج نہیں بنیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ابھی احادیث میں نے سنائی، اسے ایک آخری واقعہ سنانا چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو 2 جنتیں دیتا ہے. دیکھیں نماز پڑھیں ایک جنت، روزہ رکھیں ایک جنت، زکوٰۃ دیں ایک جنت، اور عمل کریں ایک جنت کی بات. لیکن رب کے خوف کی ایک ایسی بات، اللہ فرماتا ہے میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرو گے نا تو میں تمہیں 2 جنتیں دوں گا. یہ ابن ساکر کے اندر ایک بڑی پیاری ایک روایت لکھی گئی کہ ایک نوجوان تھا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا دوست. ایک نوجوان تھا، وہ جب نماز پڑھتا، عشاء کی نماز پڑھتے ہی گھر چلا جاتا، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کیا کرتا. ایک مرتبہ وہ راستے سے جب آ رہا تھا تو راستے میں ایک عورت تھی جو اسے اپنی طرف مائل کرتی تھی. وہ اس کی طرف دیکھتا نہیں. ایک دن شیطان نے اس نوجوان کو وسوسہ دلائی دی، وسوسہ آ ہی گیا کہ جوانی ملی. تو اس عورت نے جب اپنے قریب بلایا نا تو وہ نوجوان جس وقت اس کی دہلیز پہ بھی قدم رکھا اسے قرآن کی آیت یاد آ گئی. دیکھیں غور کریں، آیت یاد اسے ہی آئے گی جو پڑھے گا. بالکل بالکل. جس نے کبھی زندگی میں قرآن پڑھا نہیں اسے آیت کیسے یاد آئے گی؟ بہت بڑی. اسے قرآن کی آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کو شیطان وسوسہ ڈلاتا ہے نا تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں فوری طور پہ. جب اس نے دہلیز پہ قدم رکھا قرآن کی آیت یاد آ گئی، اسی وقت کانپنا شروع ہو گیا، خوف خدا میں بے ہوش ہو گیا. اس عورت نے اپنی لونڈی کو کہا اسے اٹھاؤ اور اس کے دروازے پہ رکھ دیتے ہیں. اب اس نوجوان کو وہ عورت جو تھی اپنی لونڈی کے ساتھ مل کے نا اس کے گھر کے دروازے پہ رکھا. باپ انتظار کرتا رہا میرا بچہ کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا. آخر اس نے دروازہ کھولا، بیٹا باہر پڑا تھا. اس نے رشتے داروں کو بلایا، آوازیں دی، بیٹے کو اندر جب لٹایا تھوڑا سا بچے کو ہوش آیا. پوچھا بیٹا خیریت سے ہونا؟ اب کہا میں ٹھیک ہوں. کہا بے ہوش کیوں ہوئے؟ پہلے بتایا نہیں، باپ کے اصرار کرنے پہ پھر بتایا. پھر ہوا کیا؟ اس نوجوان نے بتایا بابا ہوا یہ تھا، ایک عورت نے مجھے اپنی طرف مائل کیا، شیطان نے وسوسہ دلا دیا، لیکن مجھے رب کا کلام یاد آ گیا. کہا بیٹا کون سی قرآن کی آیت یاد آئی؟ کہا قرآن کی آیت یہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ قرآن کی آیت مجھے یاد آ گئی، میں بے ہوش ہو گیا.
جب نوجوان نے اپنے باپ کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے یہ قرآن کی آیت پڑھی، اسی وقت پھر اسے گش پڑا اور پھر یہ بے ہوش نہیں ہوا، پھر اس وقت دنیا سے انتقال کر گئے، اس کی روح نکل گئی۔ راتوں رات اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ صبح امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے جس کا انتقال خوف خدا سے ہوا۔ آپ چل کے اس پہ گھر پہ گئے۔ دیکھیں خلیفہ وقت کیسی تربیت ہے نبی علیہ السلام کی۔ خلیفہ وقت چل کے گئے اور جا کے کہا اپنے بیٹے کے جنازے کا بتا دیں، ہم جنازے میں شرکت کرتے۔ کہا یہ امیر المومنین سونے کا وقت تھا، میں نے آپ کے آرام میں خلل نہ ہو اس وجہ سے آپ کو میں نے تکلیف نہیں دی۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے اس کا انتقال خوف خدا سے ہوا۔ کہا واقعی میں خوف خدا سے ہوا تھا۔ کہا پھر اس طرح کرو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ اب قبر پہ گئے، لوگ بھی موجود ہیں، خلیفہ وقت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ زمین پہ زلزلہ آئے تو درہ مار کے فرمائے کیا زمین رک جا، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا، عدل نہیں کرتا؟ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پیار کرنے والے، جس گلی سے گزرے شیطان اپنا راستہ بدل دے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے ہوئے اور اس نوجوان سے مخاطب ہو کے فرمایا نوجوان بتا تیرا انتقال خوف خدا سے ہوا، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اللہ 2 جنتیں دیتا ہے۔ بتا قبر میں جا کے 1 جنت ملی کہ 2؟ عام بظاہر سا بندہ ہوتا نا کہ وہ سمجھتا پتہ نہیں کیا بات کر رہے۔ وہ جو پاس کھڑے تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، انہیں پتا تھا اللہ نے ان مصطفیٰ والوں کو کیسی شانیں عطا کی ہیں۔ امیر المومنین نے جب یہ کلمات کے قبر والے کو، نوجوان نے قبر سے پکارا، کہا یا امیر المومنین میرے رب کا وعدہ سچا ہے، میرا انتقال خوف خدا سے ہوا، میں دنیا سے گیا اللہ نے جاتے ہی مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ کبھی غور کر کے دیکھیے اپنی جوانی کو خوف خدا میں گزارا۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا جس بندے کی آنکھ سے رب کے خوف کی وجہ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل گیا نا، اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کوشش فرمائیں اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں گزاریں۔ یہ جو بے حیائی ہے نا یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ آج یہ جو وائرس آ گیا، حضور علیہ السلام کی حدیث آپ نے سنی ہوگی لیکن میں پھر سنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں میری امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی، تو ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا کبھی سنا ہوگا۔ آج دیکھ لیں معدے کے مرض کے اکثروں کو لگے ہوئے، شوگر اکثروں کو، بلڈ پریشر کے مرض، آج کرونا آ گیا، کس وجہ سے؟ بے حیائی عام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ان بیماریوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جوانیوں کو، ہمیں جوانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، علامہ صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے۔ نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر یہ پیغام ہے کہ اپنی جوانیوں کو عبادت میں ڈھالیے، خوف خدا میں ڈھالیے، یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنی عبادت کرنے والوں میں شامل فرمائے، اپنی عبادت کے لیے چن لے، اس ماہ مبارک میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔